معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ مالک کے دو جہاں کی قدرت تمہارے ذہنوں میں بسے شیطانی وسوسوں پر بھاری ہے۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے، تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ دعائیں بے وجہ نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزے تو لازم ہیں۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا۔ تم اس پر یقین تو کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، انجام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارا صلہ لکھ دیتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ جو تڑپ جائے نماز تک تمہیں کھینچ لائی ہے، اسی تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اس بات کا یقین رکھو۔ راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ آپ سجدے میں روئیں اور دعائیں رد ہو جائیں، ایسا میرے اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو، ان کی تعمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ عنقریب کن کے معجزے ہوں گے اور جلدی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، ساری مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس کے کن فرمانے کی دیر ہے، بس تمہارے ڈوبے دل کو سہارا مل جائے گا۔ جس آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو جہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر دیکھنا، ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ جو دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر بدل نہیں سکتا؟ یہ سفر آزمائش کا ہے، ابھی تم نے معجزوں تک پہنچنا ہے۔ جو دعائیں پوری نہیں ہوتی وہ تہجد میں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ تمہاری منزل اب دور نہیں، تم اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے دوبارہ نہ ملواتا۔ صورت یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اور پھر صبر کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب ہمارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی معاملات ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو پھر بہترین دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں ہے۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ دعاؤں پر راضی ہونا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، معجزوں کا راستہ طے کرنے میں، کن سے فیکون ہونے میں صرف ایک لمحہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، اور وہ اللہ کے یقین مانو سچے معجزے ہوتے ہیں۔ آزمائش میں بہے تمہارے آنسو بعد میں معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو،
اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے۔ یقین رکھو وہ تمہیں خوش کر دے گا۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور ہر پل ساتھ ہے۔ یقین کیجئے ہم جو تم پہ مر بیٹھے ہیں تم پہ لازم تھا ہمیں زندہ رکھنا۔ قبولیت کی دلیل، جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا اس سے مانگا جائے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اللہ تمہیں نہ دے سکے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے دینے کا سوچا ہے۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ جو دعاؤں میں شامل ہیں ایک دن نصیب کا حصہ بھی ہوں گے، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ دعا کے ساتھ یوں ہی جڑے رہو جیسے اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا، اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تمہیں دیر سے کیوں نوازتا تھا، تمہارے حق کو بہتر بنانے کے لیے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو، تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ وقت آنے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ دیکھو زندگی اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نواز دے گا۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ دعا سن لے گا تمہاری۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔